جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ رحمت الہی واجب کر دینے والی چیزوں میں سے غریب مسلمانوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یعنی جب آپ غریب مسلمانوں کو کھانا کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت ان کے اوپر واجب ہو جائے، اب میں اس کو ٹال نہیں سکتا۔ جو اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، پیاس بھر پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے 7 کھائیاں دور کر دیتا ہے، ہر 2 کھائیوں کے درمیان 500 برس کا فاصلہ۔ 500 برس۔ آپ دنیا کا سیر کرو، دنیا کے آخری کونے میں جہاز میں چلے جائیں، زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے 30 گھنٹے کا سفر آپ پہنچ گئے۔ ایک جہاز اگر کنٹینیو چلے 30 گھنٹے میں آپ دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جائیں، لیکن وہاں بات ہو رہی ہے 500 برس۔ حساب کو لگاؤ کہ دنیا کو اللہ نے کتنا وسیع بنا دیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے ایک کھائی سے لے کر دوسری کھائی تک 500 برس کا فاصلہ۔ اس کا مطلب وہ جنت اور دوزخ کے اندر بہت بڑی بڑی کھائیاں ہیں، کنویں ہیں بہت بڑے بڑے، کہ اگر آدمی مسلسل 500 برس بھی چلنا چاہے تو اتنا بڑا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ میرے پاس جنت کا عالم کیا ہے؟ غالباً میں نے پڑھا تھا 99 یا 100 جنتیں ہیں۔ محبوب سرکار آخری مرتبہ پہ ہوگا اور وہ ہے جنت الفردوس، اس میں محبوب سرکار ہوں گے۔ اور میرے نبی کا حکم ہے کہ آپ جب بھی جنت مانگو رب سے تو جنت الفردوس کی طلب کیا کرو، جنت الفردوس کی طلب کیا کرو۔ جس گھر میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے خیر و برکت اس گھر کی طرف اس سے بھی زیادہ جلد پہنچتی ہے جتنی جلد چھری اونٹ کے کوہان کی طرف بڑھتی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اونٹ کو جب کاٹتے ہیں، کوہان کے معنی ہے اونٹ کی پیٹھ کی بلندی، اونٹ کی پیٹھ کی بلندی۔ جب اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے اور پیٹھ پہ کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے۔ مثال دے رہا ہے میرا نبی کہ بس اتنی دیر میں آپ کے پاس برکت آ جائے گی، رحمت آ جائے گی۔ ایک بڑی پیاری حدیث، جب تک تم میں سے کسی کا دسترخوان بچھا رہتا ہے اتنی دیر تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ دسترخوان بچھا رہتا ہے، درود پڑھتے رہتے ہیں فرشتے۔ جب بھی آپ دسترخوان کو بچھا دیں، مہمان آتے رہیں گے، فرشتے درود پڑھتے رہیں گے۔ یہ اللہ والوں کے پاس لنگر کے دروازے کھلے رہتے ہیں، دسترخوان بچھے رہتے ہیں، درود و سلام کا ورد فرشتے جاری رکھتے ہیں۔ کبھی بھی کم نہ ہو، کبھی بھی کم نہ ہو۔ صرف آپ ارادہ پکا کریں۔ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھلانے والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے، یعنی کہ ان کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اب مہمان سمجھتا ہے کہ میزبان سمجھتا ہے کہ میں کھلا رہا ہوں، اصل میں وہ نہیں کھلا رہا، وہ تو ایک بہانہ اور وسیلہ ہے، کھلانے والی ذات تو اوپر والی ہے۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو منتا چاہے جس کو جس طرح رزق دے، کم دے زیادہ دے، وہ مرضی کا مالک ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔